أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لہم من جہنم مہاد، اور ان لوگوں کے لیے دوزخ کا فرش ہے. ان کا فرش جس پہ لیٹیں گے، جس پہ چلیں گے، وہ بھی آگ کا ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر جو سائبان ہے، جس لحاف کو اوڑھیں گے وہ بھی جہنم کا ہے، وہ بھی آگ کا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ناانصافوں کو. اتنی سخت گرفت ہے اور اتنی شدید یہ چیز ہے کہ آدمی سوچے کفر کتنی بری چیز ہے. یہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، وہ سزا دینے پہ آیا ہے کوئی جو آج بچا سکے؟ اور ہے کوئی جو ان سزاؤں کا نفاذ اس میں آڑے آ سکے اور روک سکے؟ اللہ نے کہا ہے ظالموں کو ہم یہی سزا دیں گے. وہ ظالم جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مخلوق کا جینا حرام کر دیا تھا، وہ جو ظالم تھے انہوں نے شرک کے اڈے کھول لیے تھے. وہ ظالم جو خدا کے بالکل گرفت سے بے نیاز، بے خوف ہو کر اور دنیا میں کرتوت کرتے رہے. کیا کیا؟ ہر طرف جہنم میں آج گھرے ہوئے ہیں. جنہوں نے قتل کیے دنیا میں، جنہوں نے ناحق لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور جو لوگ خدا کی گرفت سے اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ انہوں نے کہا ہم ہی ہیں دنیا میں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تم ہمارے پاس تو آؤ گے نا، تمہارے گدے اور اوپر اوڑھنے کی لحاف اور تمہارا فرش، دوسری تفسیر کی گئی ہے تمہارا فرش اور تمہارے سر پہ جو صاحبان، یہ سب آگ کے ہم دے دیں گے. کذالک نجزی الظالمین، اور ہم اسی طرح ظالم قوموں کو سزا دیتے ہیں یا ظالم لوگوں کو سزا دیتے ہیں. ظالم کا لفظ اس لیے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی انصاف سے کام نہیں لیتا. یہ ہے قبر اور یہ ہے جہنم. جب پہنچیں گے پھر پتا چلے گا. اسی لیے یہ جو فرش کا لفظ فرمایا ہے نا کہ ان کے لیے ایسے ہوگا، حدیث میں بھی آتا ہے. سنن ابی داؤد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں چلے، اور رجل من الانصار، انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جو تھے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. فانتہینا الی القبر، تو ہم قبر کے پاس پہنچ گئے، اور جب اسے قبر میں اتارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، اور ہم اتنے چپ تھے کہ کأن علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سر پر کوئی پرندہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم ذرا سی بھی حرکت کریں گے تو وہ اڑ جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، اور آپ اس تنکے سے ینکت بہ فی الارض، زمین کو ایسے ہی کرید رہے تھے. اور آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ مانگتے رہو قبر کے عذاب سے. مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ ہم سے کہا. اور اس پہ جریر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، اور جب تم اپنی میت کو لٹا کر چلتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز اس تک پہنچتی ہے جب تم اسے چھوڑ کے جاتے ہو، اور فرشتے اسے بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ھذا من ربک، ارے بتاؤ کون تھا تمہارا پروردگار، وما دینک ومن نبیک، کیا دین تھا تمہارا، کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے. اور پھر 2 فرشتے جو اسے بٹھاتے ہیں. حناد کی روایت میں یہ آتا ہے رحمت اللہ علیہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب تھا. پھر اس کے کہتے ہیں دین، تو وہ کہتا ہے اسلام میرا دین تھا. پھر اسے کہتے ہیں کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو آدمی تم میں بھیجا گیا تھا جس پہ ایمان لانا تھا، کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ تو وہ کہتے ہیں ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے ما یدریک پڑھا کیا؟ خالص اگر اس کا ترجمہ کریں نا تو ما یدریک کیا سیکھ کے آئے، یہ سوال ہے۔ ما یدریک کیا پڑھتے رہے زندگی میں؟ فیقول قرأت کتاب اللہ، وہ کہے گا اللہ کی کتاب پڑھتا رہا ہوں، قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ دیکھا ہے؟ اور قرآن نہ پڑھا ہوا ہو اور ایمان نہ سلامت رہے، وہاں جا کر کیا کہے گا؟ کیا پڑھتا رہا ہوں؟ کمپیوٹر، میڈیکل، انجینئرنگ، کیا کیا چیزیں آدمی بتائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان چیزوں کو نہ پڑھے، ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پڑھے، اللہ کی کتاب کو بھی پڑھے۔ انہوں نے تو پوچھنا ہے کہ ما یدری کا کیا چیز لے کے آئے ہو یہاں پر؟ اس نے کہا کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، اور میں نے کیا کیا؟ خدا کی کتاب میں جو کچھ تھا ایمان لایا، وصدقت، اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب بالکل سچی تھی۔ سوچے آدمی عمر کتنی غفلت میں گزر جاتی ہے، ساری ساری زندگی خدا کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک مقام ہی تھوڑا ہے، آدمی نے اگر سمجھنا ہو کہ کوئی کام نہیں آ رہا، وہ بیوی، وہ شوہر، وہ بچے، وہ اولاد، جس کے لیے ساری زندگی محنت، مزدوری، پیسہ سب کچھ کرتا رہا، اب قبر میں اکیلے رکھ کر وہ واپس چل پڑے، اور اب فرشتے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی ما یدری، کیا کمایا ہے، کیا کیا ہے زندگی میں؟ اس کا کیا جواب دے گا؟ اگر تو خدا کی کتاب پڑھی تھی، سمجھی تھی، عمل کیا تھا، تو پھر کہے گا فذالک قول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ بات ہے جو تمہارے اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ اس کو قبر کی زندگی میں صحیح جواب کی توفیق دے گا، کیونکہ وہ اس قول کے ساتھ پکا رہا جو دنیا کی زندگی میں اس نے کہا تھا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ وہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا رہا نا، یہاں قرآن کی وجہ سے، اس تعلیم کی وجہ سے یہاں بھی وہ پکا رہے گا، وہ وہی بات کہے گا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے ایک فرشتہ بلائے گا اور کہے گا ان قد صدق عبدی، اللہ نے کہا ہے میرا یہ بندہ سچ کہتا ہے، اس نے زندگی اتنی اچھی گزاری ہے، واقعی خدا کی کتاب پڑھتا رہا ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا ایک فرش بچھا دو۔ یہاں فرش کا لفظ آیا ہے نا، یہاں غواش کا لفظ آیا ہے کہ اس کے اوپر جو سائبان ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور یہاں آیا ہے اس کے لیے کیا کرو؟ جنت کے لیے کی طرف سے ایک فرش بچھا دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت کے ہی کپڑے پہناؤ۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف کا ایک دروازہ، ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو۔ اور پھر کہتا ہے فرشتہ فَيَأْتِيهِ مِن رُوحِهَا وَطِيبِهَا، اور جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں چلتی ہیں، اور اس کے لیے اتنی بڑی کر دی جاتی ہے وہ قبر جہاں تک کہ اس کی نظر پہنچے۔ اور پھر دوسرا وَإِنَّ الْكَافِرَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا اس کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اسے بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کون تھا تمہارا پروردگار؟ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي، کہتا ہے ہائے ہائے کچھ پتا نہیں۔ کبھی اس اللہ سے منہ لگاؤ دنیا میں تو پتا ہو نا، کبھی اس خدا کا خوف آیا ہو تو پتا ہو، کبھی اس خدا سے محبت ہوئی ہو تو پتا ہو۔ آج بالکل اکیلا ہے، کوئی اسے تلقین جواب کی نہیں کر سکتا، کہتا ہے لا ادری، کچھ پتا نہیں۔ فیقولان لہو ما دینک، اور دونوں کہتے ہیں تمہارا دین کیا تھا؟ کہتا ہے ہا لا ادری، کچھ پتا نہیں میرا دین کیا تھا۔ دنیا نے فرصت دی ہوتی اور دنیا کے چکروں سے نکلا ہوتا تو کبھی سوچا ہوتا کہ زندگی کہاں گزار رہا ہوں، کچھ پتا نہیں۔ فیقولان لہو، وہ دونوں کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے جو بھیجے گئے تھے تم میں؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، اس کا بھی پتا نہیں ہے یہ ہستی کون تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق رہا ہو عمر بھر تو پھر پتا ہو نا. کوئی تعلق نہیں رہا، نہ خدا کی کتاب سے، نہ سنت سے، نہ دین سے، اور قبر میں پہنچ گیا اکیلا. اب فرشتہ آسمان سے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ انکذبا، اس نے جھوٹ پہ زندگی گزاری ہے. یہ ہے وہ چیز، جھوٹے معبود، جھوٹی تمنائیں. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ اس کی قبر میں بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ کا ایک لباس بھی اسے پہنا دو، اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس جہنم کی گرمی اور اس کا دھواں اس کی طرف آنا شروع ہوتا ہے، اور قبر اس پہ تنگ ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی دائیں اور بائیں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں آ کر یوں مل جاتی. وہ قبر جب بھینچتی ہے پھر پتا چلتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیظ لہ آما، ایک فرشتہ خدا اسے مقرر کر دیتا ہے کہ اس جھوٹے کے سر پر کھڑے رہو. اب کم، اور وہ فرشتہ ایسا ہے جو اندھا ہے، اب کم، گونگا ہے، بہرا ہے، کچھ سے پتا نہیں. ماہو مرزبۃ من حدید، اور ایک لوہے کا گرز اس فرشتے کے ہاتھ میں خدا دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مارو. اور وہ فرشتہ اسے مارتا ہے، مرتا ہے، پھر زندہ، پھر موت، پھر زندگی. لو ضرب بہا جبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گرز، اس کا وہ جو ایک ڈنڈا جو لوہے کا اس کے ہاتھ میں ہے، کسی پہاڑ پر مار دیا جائے، لسارا ترابن، پہاڑ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے، ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں تبدیل ہو جائے. اور وہ مارتا ہے اسے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مار یسمعها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین، مشرق سے مغرب تک پھر اس کی چیخیں جاتی ہیں. اور اس گرز کا جو پڑتا ہے اس کے سر پہ تو مشرق اور مغرب تک سب چیزیں سنتی ہیں سوائے ان انسانوں کے اور جنوں کے. فیصیر ترابا، مٹی ہو جاتا ہے. ثم تعاد فیہ الروح، اور پھر روح اس میں دوبارہ ڈال دی جاتی ہے، پھر اسے مارتا ہے، پھر یہ روح نکلتی ہے، پھر یہ چیز اس کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس پہنچے. لہم من جہنم مہاد، اور مہاد کو تنوین سے نکرہ ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے جہنم میں جو بستر بچھایا جائے گا بہت شدید آگ ہے. ومن فوقہم غواش، یہ بھی غواشن ہے نا، اس کا مطلب ہے بہت شدید آگ اس کے سر پر بھی رہے گی. اور اسی طرح اللہ نے کہا نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں.